کسی ملک میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سے 30 سال تھی۔ اسے ڈھول بجانے کا بے حد شوق تھا۔ سارا دن ڈھول گلے میں ڈالے جگہ جگہ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی سیر کرتے کرتے ایک ندی کے کنارے جا نکلا اور بیٹھ کر ڈھول بجانے لگا۔ ڈھول بجاتے بجاتے اس کی نظر دور ایک سفید چیز پر پڑی۔ دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کیا چیز ہے، ذرا جا کر تو دیکھوں۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور اسی طرف چل دیا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سفید 3 چھوٹے چھوٹے کاٹن کے ٹکڑے تھے۔ ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، ارے کتنا خوبصورت کاٹن ہے، کہہ کر جیب میں ڈال لیا اور پھر ڈھول بجاتا بجاتا آگے بڑھ گیا۔ شام ہو گئی، اسی طرح گھومتے پھرتے لڑکا تھک گیا اور گھر واپس آ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا لیکن نیند تھی کہ کسی طرح آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی ادھر کروٹ بدلتا کبھی ادھر۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ اس کے کان بج رہے ہیں، بھلا آدھی رات کے وقت بند کمرے میں کون اس کے پاس آئے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دی، اے ڈھول والے لڑکے اٹھو، اے ڈھول والے لڑکے اٹھو۔ لڑکے نے چاروں طرف بہت غور سے دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس کی چارپائی کے پیچھے اچھل کود رہا ہے۔ اب تو لڑکا گھبرا گیا لیکن ہمت کر کے بولا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے میرا لباس واپس کر دو جو شام کو تم ندی کے کنارے سے اٹھا لائے تھے۔ لڑکے نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہارا لباس رکھوں گا نہیں، تم کو ضرور واپس کر دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ آواز آئی، میں ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن اس وقت ایک جادوگرنی کے قبضے میں ہوں جس نے مجھے شیشے کے پہاڑ میں قید کیا ہوا ہے۔ میری ساتھ میری 2 بہنیں اور بھی ہیں۔ ہم تینوں بہنیں روزانہ اس ندی کے پاس آتی ہیں، پھر صبح ہونے پر اپنے اڑنے کا لباس پہن کر واپس چلی جاتی ہیں۔ آج میری 2 بہنیں تو اپنا اپنا لباس پہن کر چلی گئیں۔ میرا لباس تم لے آئے تھے اس لیے میں جا نہ سکی۔ چلو تم اب میرا لباس واپس کرو تاکہ میں بھی واپس جاؤں۔ لڑکے نے کہا، اچھا لو اپنا لباس لے لو۔ یہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کوٹ کی جیب میں سے وہ سفید کاٹن کا کپڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لڑکی اپنا لباس لے کر خوشی خوشی واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ لڑکے نے کہا، ٹھہرو ذرا میری بات سنو۔ لڑکی وہیں ٹھہر گئی۔ جلدی بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے رونے والی آواز میں کہا، تم میری یہی مدد کر سکتے ہو کہ جادوگرنی کی قید سے چھڑا کر مجھے شیشے کے پہاڑ سے نکال لاؤ، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تم شیشے کے پہاڑ تک پہنچو گے کیسے، اور اگر کسی نہ کسی طرح پہنچ بھی گئے تو پہاڑ کے اوپر تو ہرگز نہیں چڑھ سکتے۔ لڑکے نے کہا، خیر انسان جب ارادہ کر لے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر تم مجھ کو تھوڑا بہت راستہ بتا دو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شیشے کے پہاڑ تک پہنچنے کے لیے تم کو ایک ایسے گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے گا جہاں پر بے شمار خوفناک اور دل دہلا دینے والے دیو رہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی پھر سے اڑ گئی۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی لڑکے نے ڈھول گلے میں ڈالا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے دور ایک جنگل نظر آیا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ بس یہی وہ جنگل ہے جس کے متعلق لڑکی نے بتایا تھا۔ یہ سوچ کر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا وہ جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں ہر طرف دور دور تک نظر دوڑا کر دیکھا لیکن اسے کوئی دیو نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہ دیو سو رہے ہیں، اچھا میں بھی ڈھول بجا کر ان کو جگاتا ہوں۔ قریب ہی ایک بہت گھنا برگد کا درخت تھا۔ لڑکا درخت کے نیچے پہنچ کر اس قدر زور زور سے ڈھول بجانے لگا کہ تمام جنگل گونج اٹھا۔ ڈھول کا شور سن کر ایک نہایت خوفناک دیو جو کہیں قریب ہی سو رہا تھا اٹھا اور غضبناک ہو کر چلانے لگا، یہ کون ہمارے جنگل میں گھس آیا جس نے شور مچا مچا کر ہماری نیند خراب کر دی؟ لڑکے نے بہادری سے کہا، جناب یہ میں ڈھول بجا رہا تھا کیونکہ ہزاروں آدمی راستے کی تلاش میں میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں ان کو راستہ بتانا چاہتا تھا۔ دیو نے کہا، انہوں نے میرے جنگل میں داخل ہونے کی کس طرح جرأت کی؟ لڑکے نے نہایت ادب سے کہا، حضور ان کا ارادہ ہے کہ سب مل کر آپ کو اور آپ کے سب ساتھیوں کو جان سے مار ڈالیں تاکہ یہ جنگل صاف ہو جائے۔ دیو یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے آنے دو، ان کو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا، ان کو چیونٹیوں کی طرح پیروں تلے کچل کر مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر لڑکا زور زور سے ہنسنے لگا، اچھا تو تمہارا خیال ہے تم ان کو پکڑ سکتے ہو؟ جب تم ان کو پکڑنے کے لیے دوڑو گے
تو وہ سب ایک دم سے غائب ہو جائیں گے، اور جب ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کر تم لیٹ جاؤ گے تو وہ سب چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے۔ ان کے پاس لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، وہ سب ہتھوڑے مار مار کر ایک دیکھتے ہی دیکھتے تم کو ختم کر دیں گے۔ دیو یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی۔ شیر، چیتوں اور بھیڑیوں کو تو خیر چھوڑو، ان کی تو مجھے بالکل پرواہ نہیں، لیکن ان انسانوں سے میں کیسے نپٹوں گا؟ دیو لڑکے سے کہتا ہے، اے لڑکے سنو، اگر تم اپنے ساتھیوں کو کسی نہ کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس بھیج دو تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور دوسرے سب دیو آئندہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، اور ہاں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ لڑکا تھوڑی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد دیو سے کہتا ہے، تم مجھ سے بہت زیادہ تیز دوڑ سکتے ہو، لہٰذا مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر شیشے کے پہاڑ پر پہنچا دو تاکہ وہاں پر چڑھ کر میں اپنے آدمیوں کو واپس چلے جانے کا حکم دوں۔ دیو نے کہا، اچھا تو پھر جلدی سے میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر دیو نے لڑکے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور چل پڑا۔ لڑکے نے بھی خوشی کے مارے زور زور سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ دیو سمجھا شاید اس طرح لڑکا اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا حکم دے رہا ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر میں دونوں شیشے کے پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیو نے اسے اتار دیا اور خود غائب ہو گیا۔ لڑکے نے سر اٹھا کر دیکھا کہ پہاڑ تو بہت ہی اونچا ہے، اس قدر اونچا کہ اس کو دیکھنے سے ہی گردن دکھ گئی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا، سوچنے لگا کیا کروں۔ اسی طرح پریشان کھڑا تھا کہ دور دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے سوچا ذرا جا کر دیکھوں کیوں لڑ رہے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو دونوں ایک رکاب پر جھگڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لڑکا ہنس کر بولا، ارے تم دونوں بھی کس قدر بے وقوف ہو، تمہارے پاس کوئی گھوڑا تو ہے ہی نہیں، پھر رکاب کا کیا کرو گے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ کوئی معمولی رکاب نہیں، اگر کوئی اس میں پاؤں رکھ لے تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں دنیا کے جس کونے میں چاہے پہنچ سکتا ہے۔ یہ رکاب ہم دونوں کا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی باری اب میری ہے، لیکن یہ بے ایمانی کر رہا ہے، مجھے دے ہی نہیں رہا۔ لڑکے نے کہا، آؤ میں تمہارا جھگڑا ختم کر دوں، دیکھو تم دونوں اس درخت کو چھو کر آؤ، جو پہلے واپس آ جائے گا وہی اس رکاب کا حقدار ہوگا۔ وہ دونوں بے وقوف اس لڑکے کی باتوں میں آ گئے، درخت کو چھونے کو دوڑے۔ اب تو لڑکے کو موقع مل گیا۔ فوراً رکاب میں پاؤں رکھ کر حکم دیا کہ اے رکاب، مجھے شیشے کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس نے خود کو چوٹی پر کھڑا پایا۔ اب لڑکا پتھر کے بنے ہوئے ایک پرانے سے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ مکان اگرچہ پرانا تھا لیکن اب بھی بہت مضبوط معلوم ہو رہا تھا۔ مکان کے سامنے ایک بہت بڑا سا تالاب تھا جس میں بہت سی رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں، لیکن یہ دیکھ کر لڑکے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تالاب کے شفاف پانی کے نیچے ایک بہت گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر خوب نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک کہیں کسی جاندار کا نام و نشان نہ تھا۔ لڑکے نے مکان پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ 2 مرتبہ دروازہ بجانے پر تیسری مرتبہ ایک بڑی خوفناک اور ڈراؤنی سی بڑھیا نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، کیا بات ہے؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، میں بہت بھوکا ہوں، اگر تھوڑا سا کھانا مل جائے اور رات ٹھہرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے کہا، تم کو کھانا اور رات ٹھہرنے کو جگہ تو مل جائے گی، لیکن اس شرط پر کہ تم کو میرے 3 کام کرنے ہوں گے۔ لڑکے نے جواب دیا، بہت بہتر، جس قسم کا بھی کام ہوگا میں کرنے کو تیار ہوں۔ بڑھیا نے کہا، اچھا پھر میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ کہہ کر بڑھیا لڑکے کو لے کر ایک بڑے سے کمرے میں چلی گئی جہاں میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ لڑکے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بڑھیا کے دیے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو بڑھیا نے لڑکے کو ایک چھوٹا سا کٹورا دیا اور اس کو کہا، یہ لو، اسے بھر بھر کر سامنے والے تالاب سے پانی نکال دو، اور ساتھ ہی تالاب کی مچھلیوں کو ان کے سائز اور قسم کے لحاظ سے ترتیب بار کنارے پر کھڑا کر دو۔ یہ یاد رکھو کہ یہ سب کام آج رات ہی پورا ہو جانا چاہیے۔ لڑکے نے دل میں سوچا، کتنا عجیب کام ہے، بھلا شام تک یہ سب کام کیسے پورا ہوگا، اور اتنے چھوٹے کٹورے میں پانی بھر بھر کر کیسے نکال سکوں گا؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، تالاب پر جا کر پانی نکالنا شروع کیا۔ دوپہر تک بڑی محنت سے اپنا کام کرتا رہا، لیکن تالاب کا پانی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھلا اتنے سے کٹورے سے کتنا پانی نکل سکتا تھا؟ کام چھوڑ چھاڑ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، رات تک یہ تالاب تو خالی ہو ہی نہیں سکتا، پھر بیکار محنت کرنے سے کیا فائدہ؟
تھوڑی دیر بعد اس پتھر کے مکان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نکلی اور کھانے کی ٹوکری لڑکے کے سامنے رکھ کر بولی، خیریت تو ہے؟ کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو؟ لڑکے نے گہرا سانس لے کر کہا، افسوس، مجھے اس جادوگرنی کا پہلا ہی کام نہیں ہوا، پھر باقی دو کام کیسے کروں گا؟ میں ایک شہزادی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، لیکن اب تک وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ لڑکی بولی، اس وقت تم کافی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، جب سو کر اٹھو گے تو تمہارا سب کام ہو جائے گا۔ لڑکا بہت تھکا ہوا تھا، اس کی یہ بات دل کو لگی اور وہ سو گیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ لڑکا گہری نیند سو گیا ہے تو اس نے اپنی انگلی سے جادوئی انگوٹھی نکال کر رگڑی اور اسے حکم دیا، اے پانی اوپر اٹھ جا اور اے مچھلیوں باہر آ جاؤ۔ جو ہی لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، پانی سفید سفید بادلوں کی صورت میں اوپر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام پانی بادلوں میں مل کر غائب ہو گیا۔ جب پانی اڑ گیا تو سب مچھلیاں خود بخود کود کر کنارے پر آ گئیں، رنگ اور سائز کے لحاظ سے الگ الگ لائن میں کھڑی ہو گئیں۔ جب لڑکا سو کر اٹھا اور تالاب کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں مل مل کر دیکھتا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اتنے میں لڑکی کی آواز نے چونکا دیا، لو دیکھ لو، تمہارا کام ہو گیا، اب تو خوش ہو؟ اور ہاں، ایک بات سنو، دیکھو یہ سامنے ایک مچھلی لائن سے باہر اکیلی کھڑی ہے، جب جادوگرنی آ کر دیکھے اور پوچھے گی، سب مچھلیاں تو لائن میں کھڑی ہیں، یہ ایک الگ کیوں کھڑی ہے؟ تو تم وہ مچھلی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارنا اور کہنا یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی چلی گئی۔ شام کو جادوگرنی نے آتے ہی لڑکے سے پوچھا، یہ مچھلی دوسری مچھلیوں کے ساتھ لائن میں کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ لڑکے نے لڑکی کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے مچھلی اٹھا کر جادوگرنی کے منہ پر پھینک دی۔ جادوگرنی غصے کے مارے آگ بگولا ہو گئی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، دل ہی دل میں کہنے لگی، ٹھہر جاؤ، دیکھو تمہیں اس بدتمیزی کا کیسا مزہ چکھاتی ہوں۔ اگلے روز صبح ہی صبح جادوگرنی نے لڑکے کو بلایا اور بولی، اے لڑکے، کل تو میں نے تم کو بہت آسان کام بتایا تھا، لیکن آج کا کام آسان نہیں ہے۔ آج تم کو وہ سارا جنگل کاٹنا ہوگا جو تم نے کل دیکھا تھا، جلانے کی لکڑی الگ کاٹنا اور فرنیچر بنانے کی لکڑی الگ، یہ سب کام بھی کل کی طرح آج رات ہی پورا ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے لڑکے کو ایک کلہاڑی اور دو آرے دیے جو لوہے کے بجائے شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ آرا اور کلہاڑی لے کر لڑکا جنگل میں چلا گیا، لیکن بجائے کام شروع کرنے کے حیران و پریشان ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یا اللہ، اس شیشے کے آرے اور کلہاڑی سے کس طرح درخت کاٹوں؟ پہلے روز کی طرح سے ٹھیک کھانے کے وقت وہی لڑکی کھانا لے کر آئی اور کچھ کہے سنے بغیر لڑکے سے کہنے لگی، تم تھوڑی دیر آرام سے سو جاؤ، جب اٹھو گے تو کام ہو چکا ہوگا۔ لڑکا سو گیا۔ لڑکی نے پھر پہلے کی طرح سے اپنی انگلی سے جادوئی انگوٹھی اتاری اور رگڑ کر اس کو حکم دیا، لڑکے کا سب کام فوراً ہو جائے۔ جیسے ہی لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، جنگل کے تمام درخت آپس میں ٹکرانے لگے۔ درختوں کے ٹکرانے سے اس قدر خوفناک شور بلند ہوا جیسے کوئی ہیبت ناک دیو غصے میں چلا رہا ہو۔ جب لڑکا سو کر اٹھا تو اس کا سب کام پورا ہو چکا تھا۔ لڑکی نے کہا، دیکھو تمہارا کام ہو گیا ہے، دونوں قسم کی لکڑیاں الگ الگ ہو چکی ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ جادوگرنی پوچھے گی، یہ شاخ ان لکڑیوں سے الگ کیوں ہے؟ تو تم فوراً اس کو اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارنا اور کہنا یہ تمہارے لیے ہے۔ جیسے ہی شام ہوئی جادوگرنی آئی، آتے ہی لکڑیاں دیکھ کر بولی، دیکھو میں تم کو کتنے آسان آسان کام بتاتی ہوں، لیکن ہاں، یہ ایک شاخ الگ کیوں پڑی ہے؟ لڑکے نے فوراً شاخ اٹھا کر زور سے جادوگرنی کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ جادوگرنی کو بہت غصہ آیا، لیکن شرمندہ سی ہو کر ہنسنے لگی اور بات کو مذاق میں ٹال دیا۔ پھر بولی، کل تمہیں ان سب لکڑیوں کو ایک جگہ ڈھیر لگا کر ان میں آگ لگانی ہوگی۔ دوسرے دن صبح سویرے لڑکا اپنے کام پر پہنچ گیا اور ساری لکڑیاں ایک جگہ اکٹھا کرنے لگا، لیکن بھلا ایک لڑکا تمام جنگل کی لکڑیوں کو ایک ہی دن میں ایک جگہ کس طرح جمع کر سکتا تھا؟ بہت محنت کے باوجود دوپہر تک تھوڑی سی ہی لکڑیاں جمع ہو سکیں۔ لڑکا پھر پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، خدا کرے وہ لڑکی آج پھر آ جائے اور میرا کام کر دے۔ اتنے میں دور سے وہی لڑکی نظر آئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ روزانہ کی طرح آج بھی یہ لڑکی اسے کھانا دے کر سلا دیا اور اپنی جادوئی انگوٹھی سے سب کام کر دیا۔ لڑکا سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لکڑیاں جل رہی ہیں اور آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا،
دیکھو جادوگرنی آئے گی تو پھر تمہیں کوئی ایسا ہی انوکھا حکم دے گی، جو کام بھی وہ بتائے کسی سے انکار نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اسے بہانہ بنانے کا موقع مل جائے اور پھر وہ تمہیں پکڑ کر آگ میں جھونک دے، بلکہ موقع پا کر تم نہایت تیزی سے جادوگرنی کو ہی پکڑ کر آگ میں دھکا دے دینا۔ یہ کہہ کر لڑکی جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ لڑکی کے جانے کی تھوڑی دیر بعد جادوگرنی موٹے موٹے اونی کپڑے پہنے آئی اور بولی، اف کس قدر سردی ہے، خیر اچھا ہوا آگ جل رہی ہے، آگ سیک لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی، لیکن فوراً ہی اس کی نظر آگ پر پڑی۔ اشارہ کر کے لڑکے سے بولی، اے لڑکے دیکھو، سب لکڑیاں جل رہی ہیں لیکن وہ سامنے ایک لکڑی نہیں جل رہی، جاؤ اسے باہر نکال لاؤ، اگر تم وہ لکڑی نکال لائے تو میں تم کو آزاد کر دوں گی۔ لڑکا حکم ملتے ہی آگ میں کود پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی ہاتھ میں لیے صحیح سلامت آگ سے نکل آیا، لیکن جیسے ہی لکڑی کو زمین پر رکھا، لکڑی کے بجائے وہاں ایک نہایت حسین لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکا حیران ہو کر چلا اٹھا، ارے تم یہاں کہاں ہو؟ اصل میں یہ وہی لڑکی تھی جس نے 3 دن تک لڑکے کی مدد کی تھی۔ یہ لڑکی اس جادوگرنی کی قید میں تھی۔ وہ اڑنے کا لباس بھی اسی لڑکی کا تھا جو یہ لڑکا ایک دفعہ ندی کے کنارے سے اٹھا لایا تھا۔ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہ تھی بلکہ شہزادی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر جادوگرنی کو بہت غصہ آیا اور ایک خوفناک قہقہ لگا کر لڑکے سے بولی، تم سمجھتے ہوگے کہ بس اب یہ لڑکی مجھے مل جائے گی، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کبھی تم کو نہیں مل سکتی۔ جادوگرنی چاہتی تھی کہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ لڑکا بھی اس کے ارادے کو سمجھ گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، لڑکی نے اسی جادوگرنی کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا۔ جادوگرنی کے مرنے کے بعد لڑکی کو بھی قید سے چھٹکارا مل گیا۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فوراً لڑکے کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، تمام عمر میں تمہارا احسان نہیں بھول سکتی۔ میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو۔ تم نے میری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں جن کا شکریہ ادا کرنا میرے بس میں نہیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تمام عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ پھر شہزادی لڑکے کو ساتھ لے کر پتھر کے مکان میں گئی اور سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق دکھا کر بولی، یہ سب جادوگرنی کے تھے لیکن اب ہمارے ہیں۔ تمام خزانہ تو اٹھانا مشکل ہے، تھوڑا سا لے کر چلتے ہیں، اور میرے خیال میں اب زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کسی اور مصیبت میں پھنس جائیں۔ لڑکے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم کو ساتھ لے کر پہلے اپنے وطن جاؤں، تم کو اپنے ماں باپ سے ملواؤں، پھر تھوڑا عرصہ وہاں ٹھہر کر دونوں تمہارے ملک میں چلیں گے۔ شہزادی نے فوراً اپنی جادوئی انگوٹھی زمین پر رگڑی اور پلک جھپکنے کی دیر میں دونوں شہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ لڑکے نے کہا، تم ذرا یہاں ٹھہرو، پہلے میں اکیلا جا کر اپنے والدین کو آنے کی خوشخبری سناؤں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، کہیں ایسا نہ ہو تم وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ، بس میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم اپنے والدین سے ملو تو اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کے گلے مت لگنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم سب پچھلی باتیں بھول جاؤ گے اور مجھے بھی۔ لڑکے نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ یہ وعدہ کر کے لڑکا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو کسی نے بھی اس کو نہ پہچانا۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ 3 دن جو اس نے شیشے کے پہاڑ پر گزارے تھے، اصل میں وہ 9 سال کے برابر تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عرصے میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ جب لڑکے نے بتایا کہ میں کون ہوں تو سب خوشی سے ناچنے لگے۔ لڑکا بھی اپنا وعدہ بھول گیا اور اپنے ماں باپ کے گلے لگ گیا، اور اس طرح وہ شہزادی کو بالکل ہی بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑکے کو ہیروں کا خیال آیا تو اس نے جلدی جلدی سب تھیلے زمین پر الٹ دیے۔ ہیروں کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے باپ نے ایک عالیشان محل تعمیر کروا لیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، بیٹا میرے دل میں اب ایک ارمان رہ گیا ہے کہ چاند سی بہو بیاہ کر لاؤں۔ ایک لڑکی میری نظر میں ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ اسی ہفتے تمہاری شادی ہو جائے۔ لڑکے نے کہا، جیسے آپ کی خوشی۔ ادھر شہزادی شام تک لڑکے کا بے چینی سے انتظار کرتی رہی اور آخرکار سمجھ گئی کہ لڑکا اس کو بھول چکا ہے۔ روتی روتی اٹھی اور چل پڑی۔ کدھر جائے کیا کرے گی اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ چلتے چلتے شہر کے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ دیکھا ایک بوڑھا سا درویش سر جھکائے اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ شہزادی نے نہایت عاجزی سے کہا، بابا میں ایک بے کس لڑکی ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، اپنی جھونپڑی میں ایک کونا مجھے دے دو، پڑی رہوں گی، تمہاری خدمت بھی کیا کروں گی۔ بوڑھے نے جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، جو دال روٹی میں کھاؤں گا تم بھی کھا لینا، میں بھی اس دنیا میں اکیلا ہی ہوں، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ شہزادی بوڑھے کے ساتھ جھونپڑی میں رہنے لگی۔
لیکن روزانہ شہر جاتی اور اس لڑکے کے گھر کے سامنے سے گزرتی کہ شاید وہ اسے دیکھ کر پہچان لے۔ لڑکے نے کئی مرتبہ دیکھا لیکن بالکل نہ پہچانا۔ ایک روز شہزادی نے سنا کل اس لڑکی کی شادی ہے۔ دل میں سوچا ایک مرتبہ پھر کوشش کروں، شاید اب کی بار وہ مجھ کو پہچان لے۔ لڑکی کی شادی کے روز شہزادی نے اپنی جادوئی انگوٹھی کو رگڑا اور بولا، مجھے ایک ایسا لباس چاہیے جس میں سے سورج جیسی کرنیں نکل رہی ہوں اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہو۔ ان الفاظ کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ ایک نہایت خوبصورت لباس اس کے سامنے آ گیا۔ وہ لباس سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا اور رنگ برنگ کے ہیروں سے دنیا کے تمام خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے۔ شہزادی لباس پہن کر شادی کی دعوت میں شریک ہونے چلی گئی۔ اس لباس میں وہ سچ مچ پری معلوم ہو رہی تھی۔ دعوت میں جیسے ہی پہنچی تو تمام مہمانوں کی نظریں شہزادی پر جم گئی اور دلہن کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ لباس دیکھ کر دلہن بھی حیران ہو گئی۔ شہزادی کے پاس جا کر کہنے لگی، اپنا لباس مجھ کو دے دو اور اس کے بدلے جتنی چاہے رقم لے لو۔ شہزادی بولی، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گی، لیکن ایک شرط پر ہی اسے تمہیں دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے اس کمرے کے باہر دروازے کے پاس رات گزارنے کی اجازت دے دو جس میں تم اور تمہارا دولہا موجود ہوگے۔ دلہن نے فوراً یہ شرط منظور کر لی، لیکن اس نے دولہا کے شربت میں نیند کی گولیاں ملا دیں تاکہ وہ گہری نیند سوتا رہے اور لڑکی کی کوئی بات نہ سن سکے۔ رات کو جب گھر کے سب لوگ سو گئے اور بالکل سناٹا چھا گیا تو شہزادی کمرے کے باہر بیٹھ گئی اور نہایت درد بھری آواز میں آہستہ آہستہ پکارنے لگی، اے لڑکے، ذرا میری بات بھی سن لو۔ تم نے تو مجھ کو بالکل بھلا دیا۔ کیا تم وہ دن بھول گئے جب میں نے پریشانی میں تمہاری مدد کی تھی، تم کو جادوگرنی کے پنجے میں قید ہونے سے بچایا تھا؟ تم نے مجھ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی قسم کھائی تھی، پھر اب کیوں بھلا دیا؟ شہزادی رات بھر اسی طرح پکارتی رہی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ لڑکا تو گہری نیند سو رہا تھا۔ وعدے کے مطابق شہزادی نے اپنا قیمتی لباس دلہن کو دے دیا اور مایوس ہو کر اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ اگلے روز شہزادی نے پھر اپنی جادوئی انگوٹھی رگڑی اور بولی، مجھے ایک ایسا لباس چاہیے جس میں سے چاند کی طرح سفید روشنی نکل رہی ہو اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ایک نہایت خوبصورت لباس اس کے سامنے موجود ہوا۔ وہ لباس چاندی کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور رنگ برنگے ہیروں سے دنیا کے تمام خوبصورت پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اس لباس کو پہن کر شہزادی بالکل حور معلوم ہو رہی تھی۔ آج پھر جب شہزادی شادی کی دعوت میں پہنچی تو سب لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ دلہن بھی اس کا لباس دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پہلے روز کی طرح آج پھر شہزادی کے پاس جا کر اسے لباس بیچنے کو کہا۔ شہزادی نے پھر وہی شرط پیش کی جو دلہن نے فوراً مان لی۔ رات کے وقت جب گھر کے سب لوگ میٹھی نیند سو گئے تو شہزادی کمرے کے باہر دروازے کے قریب بیٹھ گئی اور نہایت درد بھری آواز میں رو رو کر کہنے لگی، اے لڑکے، ذرا میری بات بھی سن لو۔ تم نے تو مجھ کو بالکل ہی بھلا دیا۔ کیا تم وہ دن بھی بھول گئے جب میں نے پریشانی میں تمہاری مدد کی تھی، تم کو جادوگرنی کے پنجے میں قید ہونے سے بچایا تھا؟ تم نے تو مجھے ہمیشہ یاد رکھنے کی قسم کھائی تھی، پھر اب کیوں بھلا دیا؟ شہزادی رات بھر اسی طرح پکارتی رہی، لیکن لڑکے نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ دلہن نے دولہا کے شربت میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں تاکہ وہ صبح تک سوتا رہے۔ صبح ہوئی تو وعدے کے مطابق شہزادی نے اپنا خوبصورت لباس دلہن کو دے دیا اور زاروں قطار روتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں پہنچی۔ پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اب تو وہ بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ ادھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس وقت شہزادی گڑ گڑا کر لڑکے کو پکار رہی تھی، ایک نوکر کو سوتے ہوئے پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے اس کمرے کے قریب سے گزرا۔ اس کے کان میں جو شہزادی کی دردناک آواز آئی تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ صبح ہوئی تو نوکر نے لڑکے سے کہا، حضور، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کا وفادار نوکر ہوں۔ اگر میری بات کا اعتبار کریں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، فوراً بتاؤ کیا بات ہے۔ اجازت پا کر نوکر نے رات والا تمام قصہ کہہ سنایا اور کہا کہ اگر آپ نے نیند کی دوا ملی ہوئی شربت نہ پی ہوتی تو آپ کو بھی یقیناً اس کی آواز سنائی دے جاتی۔ تیسرے روز پھر شہزادی نے اپنی جادوئی انگوٹھی کو زمین پر رگڑا اور اسے حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا لباس چاہیے جس میں سے ستاروں جیسی روشنی نکل رہی ہو۔ شہزادی کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ لباس اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ شہزادی نے نہا دھو کر اپنے بال سنوارے اور وہ قیمتی لباس پہن کر شادی کی دعوت میں چلی گئی۔ جو ہی دلہن کی نظر شہزادی کے لباس پر پڑی وہ ہکا بکا رہ گئی اور لباس لینے کو بے چین ہو گئی۔
چنانچہ آج بھی اسی پہلی شرط پر شہزادی نے لباس دلہن کو دے دیا۔ جب رات ہوئی تو دلہن نے دولہا کے شربت میں پھر سے نیند کی دوا ملا دی، لیکن دولہا نے وہ شربت پینے کے بجائے اس شربت کو پھینک دیا۔ 12 بجے کے قریب جب گھر کے تمام لوگ گہری نیند سو گئے اور ہر طرف سناٹا ہو گیا تو لڑکے کو بڑی میٹھی اور پیاری سی آواز سنائی دی۔ اے لڑکے، ذرا میری بات بھی سن لو، تم نے تو مجھ کو بالکل ہی بھلا دیا۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ لڑکے کو تمام پچھلی باتیں یاد آ گئیں۔ اسے بڑا دکھ ہوا اور سوچنے لگا، اف میں کتنا ظالم ہوں۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ میں نے اس کو بے پرواہی سے نہیں بلایا تھا، میں نے غلطی سے ایسا کیا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ہائے کیسی زیادتی ہو گئی بیچاری کے ساتھ۔ یہ سوچتے ہی لڑکا ایک دم بستر سے کود کر اٹھ نکلا، کمرہ کھول کر اس لڑکی کے پاس گیا اور شہزادی کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر اپنے والدین کے پاس لے گیا اور مختصر ان الفاظ میں تمام واقعات سنا کر بولا، ابا جان، یہ ہے وہ لڑکی جو ہر مشکل میں میرے کام آئی، میں اس کے احسان کو بھلا نہیں سکتا۔ اس کے ہوتے ہوئے میں کسی دوسری لڑکی کو اپنی بیوی بھی نہیں بنا سکتا۔ اگلے روز پہلے سے بھی زیادہ دھوم دھام کے ساتھ لڑکے کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی گئی۔ پہلی دلہن کو رخصت کر دیا گیا، اس کا دل رکھنے کے لیے وہ تینوں لباس اس کے پاس ہی رہنے دیے گئے، اور اس طرح شہزادی اور وہ لڑکا ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔